اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے دلالت کی اقسام بتائی تھی۔ دلالت کی کل 6 قسمیں: دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ یہ انہوں نے 6 اقسام بیان کی۔ اس کے بعد لزوم کو بتایا تھا انہوں نے، رائے کو التزام کے لیے، دلالت کے لیے ضروری ہے لزوم کا ہونا۔ اب لزوم چاہے عقلی ہو چاہے عرفی ہو۔ عقلی جیسے اثنین کے درمیان کا لزوم اور زوجین کے درمیان کا لزوم، یہ ہے عقلی۔ اور صدیق اور ابو بکر کے درمیان کا لزوم، یہ کیا ہے؟ عرفی ہے نا۔ اب یہاں سے بتا رہے، دیکھیں کتاب دیکھیں، فرماتے ہیں ماتن نے فرمایا تھا وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابَقَةُ، اور تضمنی اور التزامی کو مطابقت مستلزم ہے، وَلَوْ تَقْدِيرًا، اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو، وَلَا عَكْسًا، اور مطابقت کو تضمنی اور التزامی ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں التزام کو بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دلالت وضعیہ لفظیہ معتبر ہے، اس کی 3 قسمیں انہوں نے بیان کی: دلالت مطابقت، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دلالت مطابقت کسے کہتے ہیں، دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں، دلالت التزامی کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کر دی کہ بھئی اگر لفظ دلالت کرے تمام موضوع لہو پہ تو دلالت مطابقی، اور لفظ دلالت کرے معنی موضوع لہو کے جز پر تو دلالت تضمنی، لفظ اگر دلالت کرے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر تو اس کو التزامی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمنی اور التزامی۔ کیا یہ ایک دوسرے کے بغیر پالی جائیں گی یا نہیں پائی جائیں گی؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ دلالت مطابقت بغیر تضمنی اور التزامی کے پالی جائے گی، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائیں گی۔ وہی دیکھیں، فرماتے ہیں قولہ وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابَقَةُ، اور ماتن کا قول وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابَقَةُ، فرماتے ہیں شارع علام وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُدُودِ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ، جب مصنف دلالات ثلاثہ کی تعریف سے فارغ ہو گئے، دلالات ثلاثہ کی تعریف یعنی مطابقت، تضمنی اور التزامی کی تعریف سے فارغ ہو گئے، شرع فی بیان التلازم بینہا وعدمہ، تو اب شروع ہو رہے ہیں ان کے درمیان تلازم اور عدم تلازم کے بیان میں۔ ان کے درمیان تلازم ہے یا نہیں ہے؟ اب شروع ہو رہا ہے، کہتے شرع فی بیان التلازم، اور ماتن علیہ الرحمہ شروع ہوئے بینہا، ان کے درمیان، تینوں دلالتوں کے درمیان تلازم کے بیان میں شروع ہوئے، وعدمہ، اور عدم تلازم کے بیان میں شروع ہوئے۔ یعنی ان کے درمیان تلازم ہے یہ بھی بتائیں گے، اور ان کے درمیان تلازم نہیں ہے یہ بھی بتائیں گے۔ کس کے درمیان تلازم ہے اور کس کے درمیان نہیں ہے، یہ دونوں بتائیں گے ماتن علیہ الرحمہ۔ اس کی وضاحت کریں گے پھر شارع علیہ الرحمہ۔
فرماتے فقال تو ماتن نے کہا وتلزمہم المطابقۃ، اور ان دونوں کو تضمنی اور التزامی کو مطابقت لازم ہے۔ دیکھو تلازم بتا دیا، تضمنی اور التزامی کو مطابقت لازم ہے، مطلب تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائے گی۔ جب جب تضمنی پائی جائے گی مطابقت ضرور ہوگی، جب جب التزامی پائی جائے گی مطابقت ضرور ہوگی۔ کہتے ہیں ای التضمن والالتزام، یعنی تضمن اور التزام یستلزمان المطابقہ، ان دونوں کو مطابقت مستلزم ہے، تضمنی اور التزامی کو مطابقت مستلزم ہے۔ یہ کہو تضمنی اور التزامی یہ دونوں مستلزم ہیں مطابقت کو، کیونکہ مطابقت مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے وتلزمہم المطابقۃ کو؟ اس کا مطلب ہے ای التضمن والالتزام یستلزمان المطابقۃ، یعنی تضمنی اور التزامی یہ دونوں مستلزم ہیں المطابقۃ، مطابقت کو۔ فمتى تحققا، تو جب یہ متحقق ہو گئی، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقت مستلزم ہے، یہ دونوں مستلزم ہیں مطابقت کو، بغیر مطابقت کے تضمنی التزامی نہیں پائی جائے گی، جب یہ بات ثابت ہو گئی تحققت لأنہما تابعا لہ، تو اب یہ بھی ثابت ہوگا کہ تضمنی اور التزامی یہ دونوں تابع ہوں گے اس کے مطابقت کے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تضمن اور التزام یہ دونوں مستلزم ہیں مطابقت کو، متى تحققا، جب یہ ثابت ہو گیا متحقق ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں اب تحققت، اب یہ بھی ثابت ہوگا لأنہما تابعان لہا، تو اب یہ دونوں تضمنی اور التزامی مطابقت کے تابع ہوں گے، یعنی مطابقت مطبوع ہوگا اور تضمنی اور التزامی تابع ہوں گے۔ تو ظاہر ہے تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا، تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا، لیکن مطبوع بغیر تابع کے پا لیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں جہاں تابع ہوگا مطبوع ضرور ہوگا، اگرچہ تقدیرنی ہو، لیکن جہاں مطبوع ہوگا ضروری نہیں کہ تابع بھی ہو وہاں۔ سمجھ گئے؟ کہتے تحققت لأنہما تابعان لہا، اس لیے کہ یہ دونوں تضمنی اور التزامی مطابقت کے تابع ہیں۔ والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المتبوع، اور تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا، تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا۔ جب تابع ہوگا تو ضروری ہے کہ متبوع بھی ہوگا، بغیر متبوع کے تابع نہیں پایا۔ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تضمنی اور التزامی یہ مطابقت کو مستلزم ہیں، یعنی مطابقت کے بغیر تضمنی التزامی نہیں پائی جائیں گی، لیکن ان دونوں کے بغیر مطابقت پالی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیسے پالی جائے گی۔ لفظ وضع کیا گیا ہے معنی موضوع لہو کے لیے۔ کس کے لیے؟ لفظ انسان، لفظ انسان وضع کیا گیا ہے، معنی موضوع لہو کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ حیوان ناطق معنی موضوع لہو ہے انسان کا۔ تو جب ہم نے انسان بولا تو مراد حیوان ناطق ہے، تو یہ دلالت مطابقت ہوگی، کیونکہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پہ دلالت کر رہا ہے۔ انسان کا موضوع لہو کیا ہے؟ حیوان ناطق، دو جز ہے، حیوان الگ جز ہے، ناطق الگ جز ہے۔ حیوان بولا، معنی آ گیا حیوان ناطق، تو دلالت کون سی ہے؟ دلالت مطابقت۔ اور ہم نے انسان بولا اور سمجھا ہم نے صرف ناطق، تو یہ جز پہ دلالت، یہ تضمنی ہوگی۔ ہم نے بولا انسان
اور سمجھا جا رہا ہے خارج لازم اس کا صنعت کتابت، کاتب ہونا سمجھا جا رہا ہے انسان، تو کاتب ہونا ذات میں شامل نہیں ہے، خارج ہے یہ۔ آدمی جب کتابت سیکھتا ہے تب کاتب بنتا ہے۔ تو یہاں دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت التزامی۔ انسان کا نہ تو جز ہے نہ تمام ہے، بلکہ یہ خارج ہے، خارج وصف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت التزامی۔ سمجھ گئے؟ اگر تمام معنی موضوع لہو مراد ہو تو مطابقی، جز ہو تو تضمنی، خارج ہو التزامی۔ تو آپ دیکھیں دلالت مطابقت، اگر ہم نے بولا انسان اور سمجھا ہم نے حیوان ناطق، تو اب اس میں تضمنی نہیں پائی جائے گی، التزامی بھی نہیں، ہماری مرادی حیوان ناطق ہے، تو یہ تو مطابقت تو پالی گئی بغیر تضمنی۔ اور لیکن جب ہم نے بولا انسان اور مراد لیا اس سے ناطق، تو یہاں تضمنی تو پائی جا رہی ہے لیکن ساتھ میں مطابقت بھی پائی جا رہی ہے۔ جب تک موضوع لہو نہیں ہوگا تو جز کہاں سے ہوگا؟ تو پہلے موضوع لہو پہ دلالت ہو رہی ہے پھر اس کے جز پر، تو پہلے حیوان ناطق سمجھا نا ہم نے، اس کے بعد ہم نے پھر ناطق مراد لیا ہے۔ ایسے ہی التزام، ہم کسی کے وصف کو سمجھیں گے ذات انسان بول کے ہم نے صنعت کتابت کو، کاتب کو سمجھا، اور کاتب ہونا ایک وصف ہے جو کہ خارج ہے، یہ سمجھا، ہم نے کہا وہ کاتب ہے۔ کیا کہا؟ کاتب ہے۔ تو اب ذہن میں آیا انسان کاتب ہے نہیں، تو موضوع لہو ذہن میں آیا، کاتب ہم نے مراد لیا ہے انسان بول کے، لیکن موضوع لہو تو ذہن میں ہے نا، حیوان ناطق۔ تو التزامی اور تضمنی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائیں گی، مطابقت ان دونوں کے بغیر پالی۔ فرماتے ہیں قولہ ولو تقدیراً، اور ماتن کا قول ولو تقدیراً، اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو، یعنی مطابقت یہ دونوں مستلزم ہے، مطابقت ان دونوں کو مستلزم ہے، مطابقت ان دونوں کو مستلزم ہے، یا یہ کہہ لو یہ دونوں مستلزم ہیں مطابقت کو، مطابقت ان دونوں کو لازم ہے۔ کہتے ہیں یہ لزوم اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں قولہ ولو تقدیراً، اور ماتن کا قول ولو تقدیراً، کہتے ہیں جواب عن ایراد، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ ہوا، اور اعتراض یہ ہے ان اللفظ ان ترک استعمالہ فی المعنی المطابقی، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ لفظ اگر اس لفظ کے استعمال کو معنی مطابقی میں چھوڑ دیا گیا، لفظ کے استعمال کو معنی مطابقی میں لفظ وضع کیا گیا ہے جس معنی کے لیے، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، چھوڑ دیا، اس کا استعمال ترک کر دیا معنی مطابقی میں، الذی وضع لہ، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے اس معنی میں چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں وَأُشْتُهِرَ فِي الْجُزْءِ، اور وہ جز میں مشہور ہو گیا، لفظ معنی موضوع لہو کے لیے جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن مشہور ہو گیا صرف ناطق میں یا صرف حیوان میں، کہ اب اللازمی، یا لازم میں مشہور ہو گیا۔ کہتے فحینہ استعمال ذالک اللفظی، تو اس لفظ کے استعمال کے وقت ینتقل الذہن الی الجزء، تو ذہن منتقل ہوگا جز کی طرف، اب اللازم، یا لازم کی طرف، ویتحقق التضمن والالتزام، تو اب تضمنی اور التزامی متحقق ہوگی، ولا توجد المطابقت، اور مطابقت نہیں پائی جائے گی، فعلم، تو جان لیا جائے انہما، کہ یہ دونوں قد یوجدان بدون المطابقتی، کہ یہ دونوں بغیر مطابقت کے پالی جائیں گی، یہ دونوں بغیر مطابقت، کیونکہ جب ماتن نے کہا وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابَقَةُ، اور مطابقت ان دونوں کو لازم ہے، تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائیں گی، یہ لازم ہے، تو اب اعتراض ہوا کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بغیر مطابقت کے تضمنی اور التزامی پالی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے
ایسے الفاظ دیکھے ہیں کہ وہ وضع کسی اور چیز کسی اور معنی کے لیے کیے گئے تھے لیکن مشہور کسی اور معنی میں ہو گئے. مثال کے طور پہ معنی موضوع لہو کے علاوہ وہ اس کے جز میں مشہور ہو گئے یا لازم میں مشہور ہو گئے. تو جب جب لفظ بولیں گے تو مشہور معنی سمجھ میں آئے گا, جز یا لازم سمجھ میں آئے گا. تو ذہن کہاں جائے گا؟ موضوع لہو کی طرف نہیں جائے گا, جز اور لازم کی طرف جائے گا. جب ذہن جز اور لازم کی طرف جائے گا تو اب تضمنی اور التزامی متحقق ہوں گی, تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی, مطابقت نہیں پائی جائے گی. اور ثابت ہوگا کہ تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے پالی جائے گی. مثال کے طور پہ یہ چشمہ ہے, عینک وضع کیا گیا چشمے کے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ یا اسے وضع کیا گیا آنکھ کے لیے, اسے وضع کیا گیا آنکھ کے لیے, لیکن آنکھ پہ نہیں لگتا, کہیں اور لگتا ہے, مشہور ہو گیا. وہ کچھ لوگ سر پہ لگا لیتے نا ایسے کر کے, یہ مشہور ہو گیا سر پہ لگانا, ہے نا. تو یہ خارج میں مشہور ہو گیا. اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ آنکھ, اور لگا رہے لوگ چشمہ سر پہ, تو یہ ہے خارج. اس میں مشہور ہو گیا یہ چشمہ, اور بعض اوقات چشمے کو یہاں رکھتے ہیں, یہ ہے خارج, موضوع لہو نہیں ہے. تو اب جب جب چشمہ بولا جائے گا کیا سمجھا جائے گا؟ خارج. سمجھ رہے ہیں؟ جب جب چشمہ بولا جائے گا کیا سمجھا جائے گا؟ ایسے ہی کوئی جز میں کوئی لفظ مشہور ہو گیا تو جب جب لفظ بولا جائے گا تو جز سمجھ میں آئے گا, موضوع لہو سمجھ میں نہیں آئے. تو اس جگہ اگر جز سمجھ میں آئے تو تضمنی اور خارج سمجھ میں آئے تو التزامی. تو اب تضمنی اور التزامی تو پائی جائیں گی, مطابقت نہیں پائی جائے گی. تو ثابت ہوا کہ تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے پالی جائیں گی. یہ اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ ولو تقدیراً سے اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وہ تفصیل الجواب, اور جواب کی تفصیل یہ ہے ان الدلالۃ الوضعیۃ علی جزء المسمی. جواب کی تفصیل یہ ہے کہ دلالت وضعیہ میں, دلالت وضعیہ موضوع لہو کے جز پر ہو اور لازم ہی اور اس کے لازم پر. دلالت وضعیہ میں لفظ کی دلالت موضوع لہو کے جز پر ہو و لازم ہی یا موضوع لہو کے لازم پر ہو. فرع الدلالت علی المسمی, تو یہ موضوع لہو پر دلالت کی فرع ہے. موضوع لہو پر چاہے لفظ کی دلالت موضوع لہو کے جز پر ہو چاہے لازم پر ہو, یہ مطابقت پر لفظ کی دلالت کی فرع ہے. مطابقت پر دلالت کی فرع ہے, موضوع لہو پر دلالت کی فرع ہے. کہتے ہیں سواء کانت تلک الدلالۃ علی المسمی محققۃ, خواہ وہ دلالت مسمی سے مراد موضوع لہو, خواہ وہ دلالت موضوع لہو پر ثابت ہو گئی, متحقق ہو, خواہ ثابت ہو جائے وہ دلالت موضوع لہو پر متحقق ہو, بأن یطلق اللفظ ویراد بہ المسمی, اس طور پر کہ لفظ بولا جائے اور اس سے موضوع لہو سمجھا جائے. چاہے وہ دلالت موضوع لہو پر متحقق ہو اس طور پہ کہ لفظ بولا جائے اور اس سے کیا سمجھا جائے؟ موضوع لہو. وَيُفْهَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ اب اللازم بالطبع, تو اب اس سے جز یا لازم بالطبع سمجھا جائے گا. لفظ بولا ہم نے, موضوع لہو سمجھ میں آیا, تو اب اس سے بالطبع جز اور لازم سمجھ لیا جائے گا, جز اور لازم سمجھ لیا جائے گا. مطلب ہم نے کہا ہے انسان, تو اس سے ہم حیوان ناطق سمجھ میں آیا, صرف حیوان بھی سمجھ میں آیا, ناطق بھی سمجھ میں آئے گا, پھر اس سے کاتب بھی سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بالطبع سمجھ میں آئے گا. پہلے تو موضوع لہو سمجھ میں آئے گا, مطبوع سمجھ میں آئے گا, پھر جا کے تابع سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں وَيُفْهَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ اب اللازم بالطبع, تو اب اس سے جز یا لازم بالطبع سمجھا جائے گا. تو یہ تو دلالت متحقق ہوگی موضوع لہو پہ, لفظ کی دلالت موضوع لہو پر متحقق ہوگی. اس طور پر
کہ لفظ بولا جائے اور اس سے موضوع لہو مراد لیا جائے. جب موضوع لہو مراد لیا جائے گا تو اب اس سے بالطبع جز اور لازم بھی سمجھ لیا جائے گا، جز یا لازم سمجھ او مقدرتاً، یا وہ دلالت تقدیراً ہو، وہ دلالت موضوع لہو پر تقدیراً ہو. کیسے تقدیراً؟ کہتے کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزئی باللازمی، جیسا کہ جب لفظ مشہور ہو گیا جز میں یا لازم میں، فالدلالۃ علی الموضوع لہو، تو لفظ کی دلالت موضوع لہو پر، وإن لم يتحقق هناك بالفعل، اگرچہ یہاں پر بالفعل متحقق نہیں ہے، لفظ کی دلالت موضوع لہو پر اگرچہ بالفعل ثابت نہیں ہے، الا مگر انہا واقعۃ تقدیراً، مگر یہاں پر دلالت مطابقی تقدیراً ہوگی، مگر یہاں پر موضوع لہو پر دلالت واقع ہوگی تقدیراً. کس طور پہ؟ بمعنی ان اللفظ لہو، اس معنی اگر کہ لفظ کا معنی مطابقی، لفظ کا معنی مطابقی، لفظ کے لیے معنی مطابقی ہو فی الواقع، واقع میں. تقدیراً واقع کیسے ہوگی معنی موضوع لہو پہ دلالت؟ کہ لفظ کا معنی مطابقی ہو واقع میں، بحیث، اس حیثیت سے، ولو قصد من اللفظ لکانت دلالت اللفظ علیہ مطابقتاً، اس حیثیت سے کہ اگر لفظ بولا جائے تو اس لفظ کی دلالت اس پر مطابقت ہوگی. لفظ بولا جائے اور اس سے مراد معنی موضوع لہو لیا جائے تو کہہ رہے ہیں لفظ کی دلالت اس پر مطابقی ہوگی. وَإِن قُصِدَ فِي الْحَالِ، اور اگر فی الحال قصد کیا جائے لفظ کا قصد کیا جائے اور اس سے مراد جزءہ، اس کا جز لیا جائے، اب اللازم ہو، یا لازم لیا جائے، کہتے ہیں مجازن، یہ مجازن ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ جز یا لازم مراد لیا جائے لفظ بول کے تو یہ مجازی طور پہ ہوگا، حقیقی طور پہ نہیں ہوگا. فثبت، تو ثابت ہو گیا، ان فی هذه الصورت ایضا، کہ اس صورت میں بھی لا یوجد التضمن والالتزام بدون المطابقت، کہ تضمنی یا التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائے جائیں گی. اس صورت میں بھی اگر متحقق نہیں ہوگی لفظاً تو تقدیراً ہوگی، مطابقت ضرور پائی جائے گی. تقدیراً کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہا کہ لفظ مشہور ہو جائے جز یا لازم میں تو لفظ کی دلالت موضوع لہو پر اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے مگر تقدیراً ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ کے لیے کوئی معنی موضوع لہو ہے. حقیقت میں لفظ کے لیے معنی موضوع لہو ہے، اور لفظ بولا جائے اور اس سے مراد ایسا معنی موضوع لہو لیا جائے تو اس وقت مطابقت ہوگی. اور اگر لفظ بولا جائے اور مراد فی الحال جز یا لازم لیا جائے تو کہہ رہے ہیں یہ جز اور لازم مراد لیا جائے گا تو اب مطابقت یہاں مجازی پائی جائے گی. مجازن، ہاں یہ مجازن ہوگی. اگر لفظ بولا جائے فی الحال جز یا لازم مراد لیا جائے تو اب یہ مجازن ہوگا ایسا. فثبت، تو ثابت ہو گیا کہ اس صورت میں بھی تضمنی یا التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جائیں گی. فرماتے ہیں وَإِلَى هَذَا اشارہ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا، اور اسی طرف ماتن کے قول سے اشارہ ہے، ماتن کے قول ولو تقدیراً سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کہا تھا بغیر مطابقت کے تضمنی اور التزامی پالی جائے گی، تو ماتن نے ولو تقدیراً سے اس کا جواب دے دیا، جس کی تفصیل شارح علام نے بیان کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قولہ ولا عکس، ماتن کا قول ولا عکس ای المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام لتحققها بدون التضمن، اور اس کا عکس نہیں، یعنی مطابقت بغیر تضمنی اور التزامی کے پالی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ مطابقت تضمنی اور التزامی کے بغیر نہیں پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو وہی بتا رہے ہیں ای المطابقت، یعنی مطابقت لا تستلزم التضمن والالتزام، مطابقت مستلزم نہیں ہے تضمنی اور التزامی کو. کیوں؟ کہتے ہیں لتحققها بدون التضمن،
کیونکہ وہ متحقق ہو جاتی ہے بغیر تضمنی کی مطابقت، بغیر تضمنی کے متحقق ہو جاتی ہے، پالی جاتی ہے۔ فیما اذا کان اللفظ موضوعا لمعنی بسیطا، کب؟ جبکہ لفظ کا موضوع لہو معنی بسیط ہو، لفظ کا موضوع لہو معنی بسیط ہو، ایسا معنی ہو جس کا کوئی جز نہ ہو، تو اب بغیر تضمنی کے مطابقت پالی جائے گی۔ جب اس کا جز ہی نہیں ہے تو تضمنی کہاں سے پائی جائے گی؟ جز ہوتا ہے تو تضمنی پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جبکہ لفظ کا موضوع لہو ایسا معنی ہو جو بسیط ہو، تو بغیر تضمنی کے مطابقت پالی جائے گی۔ کہتے ہیں وبدون الالتزام، اور مطابقت بغیر التزام کے متحقق ہو جائے گی۔ فیما اذا لم یکن لمعنی اللفظ المرکبی، بغیر التزامی کے پالی جائے گی، کب؟ جبکہ اس کا معنی موضوع لہو لفظ مرکب ہو، لفظ مرکب نہ ہو، اس کا معنی موضوع لہو لفظ مرکب نہ ہو، لازم بحیث یلزم من تصورہ المعنی تصورہ، مرکب لازم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ مرکب اس کا معنی مرکب لازم نہ ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے تصور سے لازم آئے، اس کے لازم کا تصور، معنی کے تصور سے لازم آئے، اس لازم خارج کا تصور، التزام کا تصور، معنی کے تصور سے لازم آئے التزام کا تصور، تو اب بغیر التزام کے مطابقت بھی پالی جائے گی، کیونکہ لفظ کا موضوع لہو ایسا معنی ہو جو مرکب نہ ہو، جو مرکب نہ ہو، مرکب لازم نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرکب نہ ہو اور کوئی شے اس کو لازم بھی نہ ہو، تو اب وہاں مطابقت پالی جائے گی بغیر التزامی کے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّضَمُّنُ وَالِالْتِزَامُ، اور رہا تضمن اور التزام، فلا تلازم بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے، لجوازی ان یکون للمعنی جزء، یہ بھی لجوازی اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے، ان یکون للمعنی جزء، کہ اس کے معنی کا جز ہو، ولیس لہ لازم ذہنی، اور اس کے لیے کوئی لازم ذہنی نہ ہو۔ رہا تضمن اور التزام، تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے، اس طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اس کے لیے معنی کا جز تو ہو اور اس کے لیے لازم ذہنی نہ ہو، تو کہتے ہیں فیوجد التضمن بدون الالتزام، تو اب تضمنی پالی جائے گی بغیر التزام کے۔ جب لازم ذہنی نہیں ہے تو التزام نہیں پائی جائے گی، تضمنی جز ہوگا لیکن لازم ذہنی نہیں ہوگا، تو اب تضمنی پالی جائے گی بغیر التزام۔ ولی جوازی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان یکون المعنی بسیطا، کہ اس کا معنی بسیط ہو، ولہ لازم ذہنی، بسیط ہو یعنی جز نہ ہو، بسیط ہو اور اس کے لیے لازم ذہنی بھی ہو، فیوجد الالتزام بدون التضمنی، تو اب التزام پائی جائے گی بغیر تضمنی، التزام پالی جائے گی۔ جب جزئی نہیں ہے تو تضمنی پائی نہیں جائے گی، تو اب التزام پائی جائے گی بغیر تضمنی۔ یہاں پر دلالت کی تعریف اور اس کے اقسام سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب یاد کر کے لاؤ، جاؤ۔